آئیے خوابوں کی بات کرتے ہیں جو آپ نے دیکھ رکھے ہیں، ان کی تعبیر کیا ہے، بلکہ میں تو آج یہ کوشش کروں گا کہ ریٹن میں میرے پاس جو خواب آئے ہیں، ریٹن ان دا ٹرم آف ہمارے یوٹیوب کے لائیو لنک میں اس کو شامل کیا جائے زیادہ سے زیادہ، تاکہ آپ کا یہ گلہ بھی دور ہو جائے۔ لیکن اس کی اجازت پہلے میں ہاشم یزمانی صاحب سے لوں گا۔ اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، نعت خواں ہیں امیر حمزہ شاہین، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اے امیر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہے، سنائیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ اور ان کے ساتھ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں ہمارے ساتھ جی، اور ایک عرصہ وہاں تک پڑھنے اور پڑھانے کی سعادت بھی حاصل رہی ہے ان کو، اور ریاض الجنہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس مقامات پر ان کو خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے۔ خوابوں کی تعبیر بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ محمد ہاشم یزمانی صاحب، ان کو ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر خیریت سے؟ الحمدللہ۔ واٹ اے میچنگ آج آف وائٹ اور بلیک کی، دیکھیں نا کیپ بھی ایک جیسی پہنی ہے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلے جی ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، ویسے آپ سے اجازت لے لوں میں، اگر آپ کہیں تو میں زیادہ یہاں سے ان کو شامل کر لیں، ویسے ریٹرن والوں کا بھی حق ہے۔ نہیں، ان کا زیادہ حق ہے۔ اچھا چلے ان کو شامل کر لیتے ہیں، جیسے یزمانی صاحب کہتے ہیں۔ جی خوابوں کے حوالے سے جی بہت سے میسیجز آ رہے ہیں۔ اچھا جی، پہلے میسیجز سے پہلے کال لے لیتے ہیں۔ کال بھی آ گئی ہے جی۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ سیالکوٹ سے ہمیں شگفتہ رشید صاحبہ کال کر رہی ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی شگفتہ صاحبہ فرمائیے، کیا خواب ہے آپ کا؟ جی، میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میری چھوٹی بہن اور میری بڑی بہن ہم کہیں جا رہے ہیں اور کسی سے ملنے جا رہے ہیں، اور جن رستوں پر ہم چل کے جا رہے ہیں اس کے ارد گرد کھیت ہے، سرسبزہ ہے، اور ہم پٹ گنڈیوں پہ چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے جب ہم ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں ہم نے جانا ہے، ہم ان کے گھر بیٹھتے ہیں۔ ان کے گھر بھی ہریالی ہوتی ہے، ان کے گھر میں گملوں میں پودے لگے ہوتے ہیں، اور وہ بہت ہریالی والے پودے ہوتے ہیں۔ میں کہتی ہوں میں بھی ایسے ہی پودے اپنے گھر لگاؤں گی۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں اٹھ کے گھومنے لگ پڑتی ہوں، اور میں دیکھتی ہوں ایک چھوٹی سی ندی بہہ رہی ہے، اس سے دوسری طرف ایک منظر ایسا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، تعلیمی ادارہ جیسے یونیورسٹی ہے، یا اور بڑے بڑے گھر ہیں، اور وہاں پہ خشک گرد و غبار چھائی ہوئی ہے، اور درخت کٹے ہوئے ہیں، گھاس بھی نہیں ہے زمین پہ، اور لوگ بدحال ہیں۔ میں ان کی یہ کنڈیشن دیکھ کے میں پوچھتی ہوں انہیں کیا ہو گیا ہے، تو وہ گھر کے مکین کہتے ہیں کہ یہاں صفائی ہو رہی ہے، یہ اسی لیے انہوں نے یہ حال کر دیا ان کا۔ مجھے یہ دیکھ کے کہ ان کا یہ حال ہو گیا، میں بہت دکھی ہو جاتی ہوں اور رونا شروع کر دیتی ہوں، اور میرا دل اتنا دکھی ہو جاتا ہے، میں واپس ان کے گھر کے کمرے میں آ جاتی ہوں جہاں میری بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں۔ میں انہیں کہتی ہوں کہ چلیں گھر واپس چلیں، انہوں نے کہا ہے نہیں بیٹھو، ہمیں وہ دودھ سرو کرنے لگے ہیں، ہم پیئیں گے پھر گھر جائیں گے۔ ہم نے وہ پیا ہے اور پھر میرا خواب ختم ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، شکریہ۔ دونوں بہنیں شادی شدہ ہیں؟ ایک بہن شادی شدہ ہے اور اس کے ہسبینڈ فوت ہو گئے ہوئے ہیں، اور دوسری بہن شادی شدہ نہیں ہے، میں بھی شادی شدہ نہیں ہوں۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، شکریہ۔ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ ساؤنڈ تھوڑی سی پریشان کر رہی تھیں، کیا پریشانی ہے؟ میری لائف فل آف سارو ہے، اور جب اس طرح کا خواب آتا ہے تو پھر تھوڑی سی پریشانی تو ہو ہی جاتی ہے نا۔ اللہ پاک نہیں آسانیاں پریشانی کریں والی گے۔ چیز ہی نہیں ہے۔ بالکل، دیکھیں یزمانی صاحب سنیں کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اس میں تو پریشانی والی چیز ہی کوئی نہیں ہے، آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ انشاءاللہ۔ چلیے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلے خوش رہیے خوش رہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لا لگائی رکھیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آواز سن کے آپ کو جو فیل آ رہی ہوتی ہے، آپ اس درد کو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ سر فرمائیے اس حوالے۔ اس خواب کے اندر دو تین مناظر، پہلے ایسے رستے سے چل رہے ہیں، سائڈوں پہ ہریالی ہے، جی جی، لیکن یہ چل رہے ہیں پکڑنیوں سے، اور پھر کسی گھر میں پہنچے ہیں، اس گھر کے اندر بھی ہریالی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایسی ہریالی ہم اپنے گھر میں بھی لے کر آئیں گے۔ اور دوسرے منظر کے اندر ایک تعلیمی ادارہ کوئی اس طرح کا، اس کے آس پاس لوگوں کی بدحالی دیکھی ہے۔ لوگوں کی بدحالی دیکھنے کے بعد انہوں نے یعنی اپنے اندر ایک فیل کیا ہے کہ یہ لوگ ایسے کیوں ہیں، یعنی جیسے نا کوئی آدمی کسی کی غم اور پریشانی کو، دکھ کو بانٹنا چاہتا ہو اور وہ ان کو درست کرنا چاہتا ہو۔
پھر آگے ایک بہن کو دیکھا وہ کسی جگہ پر بٹھا کر ان کو دودھ وغیرہ وہ پلایا گیا ہے اور ساتھ یونیورسٹی بھی ہے. تو ان خوابوں کا جو ایک تو ان کی آواز کے اندر آپ نے درد محسوس کیا اور انہوں نے کہا حقیقت میں کچھ پریشانیاں کچھ اس طرح کے معاملات ہیں. تو جب حقیقت میں انسان پریشان ہو تو پھر اس طرح کے خوابوں کو لے کر کہ وہ اصل میں اس سارے منظر میں وہ جو بدحال لوگ دیکھے ہیں نا شاید اس وجہ سے یہ پریشان ہیں کہ یہ بکھری ہوئی چیزیں ہیں بدحال لوگ ہیں. تو یہ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خدمت خلق کا یا دوسروں کے دکھ درد کو بانٹنے کا جذبہ رکھا ہے وہ الٹا انہی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. وہاں پر انہوں نے کہا نا کہ ان کا حال یہ کیوں ہے, کسی کا دکھ دیکھ کر کوئی خوش ہوتا ہے اور کسی کے دل کے اندر مزید پریشانی ہوتی ہے, کوئی تو کسی لوگوں کو دکھ میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. لیکن یہ ان کو بدحال دیکھ کر خوش نہیں ہوئی ہیں بلکہ دل گرفتہ ہوئی ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی کسی کے دکھ پر غمگین ہوتا ہے یا اس کے دکھ کو بانٹنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے اور آخرت کے دکھ دور کر دیتا ہے. تو یہ ان کے دکھ دور ہونے کی علامت ہے انشاءاللہ. پھر ہریالی ہے, جس رستے پہ چل رہے ہیں ہریالی ہے اور ایک تنگ رستے سے پک ڈنڈی سے یہ چل رہے ہیں اور آگے جا کر ایک جگہ پر دودھ بھی پیا ہے اور ہریالی والے گھر میں جا کر پڑاؤ بھی کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اسی طرح کی ہریالی ہمارے گھر میں آئے گی. تو یہ تو خوشحالی اور اچھے دنوں کی علامت ہے انشاءاللہ. جو غیر شادی شدہ بیٹی ہے یا غیر شادی شدہ بہن ہے وہ بھی اگر ساتھ ہے اور اس کی معیت میں سرسبزے میں سے گزر کر جا کر دودھ بھی پیا. اور دودھ کس موقع پر پلایا جاتا ہے؟ عام طور پر ہمارے ہاں دودھ پلائی کی ایک رسم بھی ہے. چلو یہاں بیٹی نے پیا ہے, ہمارے ہاں تو دلہے میاں کو جو ہے نا وہ پلایا جاتا ہے بعد میں. لیکن اس طرح کا انداز یہ کسی اچھی ہریالی اور خوشحالی والی جگہ پر رشتہ طے ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے انشاءاللہ. تو مجموعی طور پر یہ اچھا خواب ہے. اچھا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, انڈوز کر دیا یسمانی صاحب نے. ٹھیک ہے جی, ایک کالر ہے, ان کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں اقوال سے بات کر رہی ہوں, نادیہ. جی نادیہ صاحبہ فرمائیے. جی ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. میں نے بہت زیادہ کوشش کی, میں نے ان کے مولانا صاحب کے نمبر پہ بھی کالز وغیرہ کی, میسیجز بھی کیے, لیکن مجھے کوئی جواب نہیں آیا. آپ جلدی سے بتا دیں, بہترین موقع ہے. جی تھینک یو. جی وہ نا دراصل پتہ کیا ہوا ہے کہ ہم رات صبح کو نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا ذکر اذکار کیا, ذکر اذکار کر کے ہم جو ہے لیٹ گئے ہیں. تو آنکھ لگ گئی ہے, بس اللہ کی طرف سے کوئی نیند کا غلبہ آیا ہے. تو اس میں کچھ خواب اس طرح آیا ہے نا کہ ہم لوگ جو ہے نا جو قاری سہیب صاحب ہیں وہ آتے ہیں. تو قاری سہیب صاحب جب سامنے آتے ہیں بڑے خوبصورت, ان کا لباس بہت اچھی حالت کے اندر ہے جس طرح کہ وہ نارملی ہیں. تو وہ ایسے کہتے ہیں کہ دعا بتاتے ہیں کہ یہ دعا پڑھو. اچھا, وہ دعا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ابو نے نا یہ سکھائی ہے دعا. تو وہ دعا جو ہے نا وہ یاد نہیں ہے کہ وہ کیا دعا تھی, لیکن قاری صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ یہ جو وہ مفتی صاحب صوفی صاحب مجھے وہاں پہ ملے تھے حج کے دوران, لیکن میرے ابو جو ہیں پچھلے 8 سال پہلے جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. انہوں نے عمرے پہ جانا تھا, اس لیے جو ہے نا وہ پاسپورٹ وغیرہ کلیکٹ کرنے کے لیے گئے ہیں, تو وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ پھر اس کے بعد جو انہوں نے محفل وغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو قاری صاحب بھی ہیں اور میرے ابو بھی بیٹھے ہیں اور ہمارے جو اقارب بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس بارے میں تھوڑا سا ہم نے جو ہے نا انفارمیشن لینی تھی. ہم نے جو ہے نا کافی زیادہ وہ ہو رہا تھا. ادھر سے پھر میرے بڑے بھائی کو بھی ایسی وہ آیا ہے نا کہ صفا مروہ کے اوپر نا میرے ابو جو ہے نا ہمیں ملے ہیں. ماشاءاللہ. جی تو اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. آج کل جو ہے نا ہمارا شوق جو ہے بہنوں کا جو ہے نا تقریباً زیادہ شوق جو حج کی طرف جا رہا ہے, اس کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ ہمیں اللہ میاں اپنے گھر بلا لے. ہم بہت کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. ضرور. یہ سوال ابھی یزمانی صاحب آپ سے پوچھنے والے تھے, آپ نے خود ہی بتا دیا. یہی سوال اینڈ پہ میں نے کرنا تھا. جی بالکل. چلے ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. آپ نے ابھی کال کیا, میں ابھی لیتا ہوں جواب اس حوالے سے. سر یہ جو سوال میں نے کہا نا میں سوال کرنا ہے, وہ سوال یہی کرنا تھا کہ کوئی ان دنوں تگو دو اور کوئی کاوش تو نہیں جاری بیت اللہ کی زیارت کی, حج اور عمرے کی, اور انہوں نے آخر میں کہا کہ یہ کوشش اور چاہت جاری ہے. تو دراصل والد صاحب جو 8 سال پہلے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے اور وہ اسی
پروسیس میں ان کی وفات ہوئی ہے، عمرے کا وہ ریسیو کرنے پاسپورٹ اور یہ سارے معاملہ جو ہے نا وہ ریسیونگ، تو وہ جو معاملہ پینڈنگ تھا اب اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پر ایک ان کو دکھایا ہے جی حضرت قاری صاحب کے ساتھ کہ انہوں نے وہاں پر دعا سکھائی، اور قاری صاحب نے فرمایا کہ آپ کے والد صاحب ہمیں وہاں پر ملے تھے عمرے کے دوران، اور دوسرا ان کے بھائی نے یعنی والد صاحب کے بیٹے نے، انہوں نے بھی دیکھا کہ حج اور عمرہ کیا جا رہا ہے اور صفا مروہ پر ہیں اور والد صاحب وہاں پر نظر آئے ہیں۔ تو ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور قرآن پاک کا بھی کہ اگر کوئی اس طرح کا ارادہ اور نیت کر لیتا ہے پھر رستے میں ہی وہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت تک وہ اجر لکھتا رہتا ہے۔ تو یہ اتنے خوبصورت پروسیس تھا ان کا حج اور عمرے کا یا عمرے کا، وہ ریسیونگ کے وقت ان کی وفات ہوئی ہے، ہو سکتا ہے ویزا لگ چکا ہو اور اگلا مرحلہ نہ آیا ہو، تو ان کی نیت کا ثواب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا دیا ہے کہ قاری صاحب کو بھی وہاں پر دکھائی دیے اور بیٹے کو بھی دکھائی دیے، تو ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ درجہ قبولیت پا گیا ہے اور ان کے لیے وہ اجر جاری ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ اور دوسرا جو ان کی کاوش ہے، یہ جو بیٹی نے کہا ہے کہ ہم کوشش میں ہیں اور ہماری چاہت بھی ہے اور آج کل ہماری لگن زیادہ ہے، تو انشاءاللہ ان کی یہ لگن پائے تکمیل تک پہنچے گی، اور وہاں جا کر اگر انہوں نے اپنا پہلے عمرہ وغیرہ نہیں کیا ہوا، سب سے پہلا عمرہ یہ اپنا کریں، اور پھر جب مدینہ منورہ جائیں زیارت کے لیے، واپسی پہ جب مدینہ منورہ سے احرام باندھیں تو والد صاحب کی طرف سے یہ عمرہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت خوبصورت خواب ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے، والد صاحب کے لیے بھی اچھی علامت ہے اور ان کے لیے بھی انشاءاللہ بیت اللہ کی زیارت کے دروازے کھلنے والے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خوبصورت سے مجھے یاد ہے، ماشاءاللہ ویسے تو آپ خوبصورت آدمی ہیں جی، جسمانی سے بڑے خوبصورت آدمی، آج مزید خوبصورت لگ رہے ہیں، کوئی باربر چینج کیا آپ نے؟ پتہ نہیں، اب آپ کو دکھائی شاید زیادہ خوبصورت۔ نہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے جی، ماشاءاللہ فریش لگ رہے ہیں ہمارے بھائی، ویسے بندہ گھر سے ہو کے نا فریش لگتا ہی ہے۔ لیکن جی ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم، خالدہ پروین صاحبہ حویلی لکھن سے کال کر رہی ہیں جی، شکریہ کال کرنے کے لیے خالدہ صاحبہ، کیا خواب ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب کو میرا سلام، میں نے دیکھا سڑک بن رہی ہے اور مکمل ہو رہی ہے۔ دوسرا میں نے خواب دیکھا میرے بھائی وفات پا چکا ہے، اس کی شادی ہے اور بینڈ باجے کے نال میں برات لے کے جاندے پئی ہاں، اب جس دے گھر جاندے پر وہ بھی اگوں وفات پا چکی ہے۔ اچھا، آپ کے کسی بھتیجے کی شادی وغیرہ تو نہیں ہونے والی ان دنوں؟ نہیں، کوئی بھتیجے چھوٹے ہیں، 2 بھتیجے انہیں شادی شدہ ہو گئے، وہ شادی شدہ ہیں، بھائی مرے نہیں 22 سال ہو گئے۔ پرانی بات، یعنی وہ بھائی کی اولاد نہیں ہے اس وقت کوئی شادی کے قریب؟ نہیں، ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے بیٹیاں کی شادی شدہ ہیں۔ جی۔ خالدہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ سر، سڑک مکمل ہوئی ہے یا تعمیر ہو رہی ہے، اور دوسرا انہوں نے اپنے فوت شدہ بھائی کی ایک بارات اور یہ انداز دیکھا ہے خواب کے اندر۔ اگر تو فوت شدہ کی شادی دیکھی جائے تو اس کے اندر معاملہ تو اچھی بات ہے، لیکن وہ جو ایک ایڈیشن ہے نا اس کے اندر بینڈ باجے کی اس طرح کا معاملہ، تو ان کے لیے ایصال ثواب، جیسے ہم ابھی پروفیسر صاحب کی گفتگو سن رہے تھے کہ اولاد ایصال ثواب کے لیے ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، ان کے لیے دیگر معاملات کرتی ہے، تو اس طرح کی کوئی کمی ہے جو کہ اولاد کو ان کے لیے کرنی چاہیے لیکن وہ کر نہیں پا رہے۔ انداز غلط ہے نا شادی کا، بینڈ باجوں کا اس طرح کا انداز وہ شرعی انداز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جس انداز سے اپنے والد صاحب اولاد ہے، انہوں نے کہا ہمارے بھتیجے بھتیجیاں ہیں، 20 سال غالباً بھائی کی وفات کو ہو گئے، تو ان کی ظاہر اولاد ہے، 20 سال گزرے ہیں، تو پہلے شاید اولاد چھوٹی ہو اب بڑی ہو چکی ہے، تو ان کو اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے شرعی اور مسنون اعمال کرنے چاہیے۔ اور کہیں گھر کے اندر کوئی معاملہ ہے اگر غیر شرعی، کوئی عبادات کے اندر، نمازوں کے اندر سستی، تو اس معاملے کو جو ہے نا دیکھنا چاہیے۔ اور جو سڑک کی تعمیر انہوں نے بنتے ہوئے اور پھر مکمل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ کہ ان کا دیرینہ منصوبہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں سڑکیں جلدی نہیں بنتی، منصوبہ جو ہے نا وہ منظوری ہوتی ہے، کوئی 5 سال 10 سال بعد جو ہے نا اس کی جا کر پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ یہ گفتگو کہیں اور چلی جائے گی۔ تو دیرینہ کوئی خواہش ان کی، دیرینہ منصوبہ جو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہا تھا، وہ انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچنے کی امید ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے ایک اسپیکٹ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگر شادی شدہ ہی نہ ہوئے
تو یہ بھی ہو سکتا نہیں ہے اولاد انہوں نے کہا ہے نا, اولاد اب وہ پتہ نہیں ہے چلے خیر اینی وے ہم اسی ایسپیکٹ سے دیکھیں. اولاد ہے لیکن 20 سال پہلے اگر وہ فوت ہوئے ہیں تو اولاد انہوں اب نے یہ تو نہیں بڑی کہا کہ ہوگی. ان کے, انہوں نے یہ کہا کہ وہ تو ابھی چھوٹے ہیں, وہ کسی کے اور کے بھی ہو سکتے ہیں, ایک پہلے چلے یہ بھی ہو اگر سکتا ہے. اگر وہ شادی شدہ نہیں تھے اور ان کی اولاد نہیں ہے, ہاں جی. یا اگر وہ شادی شدہ نہیں تھے, اگر وہ شادی شدہ نہیں تھے, پھر اس کا یوں ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ اچھے مقام پر, اور یہ بھائی بہنیں شاید ان کو کچھ یعنی وہ نا ایصال ثواب کے لیے صرف اولاد ہی نہیں ایصال ثواب کرتی بلکہ بھائی بھی کرتے ہیں ٹھیک اور بہنیں بھی کرتی ہیں, تو ان کو ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ ان کی طرف سے صدقہ خیرات ٹھیک ہے. ویسے آپ کو پتہ ہے جب آپ کہہ رہے تھے نا تو ساتھ ہمارے بھائی امیر حمزہ بیٹھے ہیں, ویسے بھی فریم میں نہیں آ رہے, دکھا دیں جی ذرا لانگ شاٹ پہ, تو وہ بڑا نا زور زور سے سر ایسے کر رہے تھے. اب میں سوچ رہا تھا کہ یا تو سمجھ مجھ سے زیادہ آ رہی ہے میرے بھائی کو, یا شاید نیند کا غلبہ آ رہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے میرے بھائی ایسے کر رہے ہیں, تو کیا وجہ یہ سمجھ نا زیادہ آ رہی ہے. یہ دن کے وقت بھی پروگرام کے ساتھ ہوتے ہیں, ہاں جی اور سوموار والے دن الحمدللہ رات کو جو 2 گھنٹے کا پروگرام ہے نا فتوان کرنٹ ایشو, اس میں بھی الحمدللہ میں بیٹھتا ہوں, آج بھی انشاءاللہ آج بھی بیٹھوں گا. انشاءاللہ ساتھ ہوں گے تو اس وقت بھی یہ ساتھ ہوتے ہیں, ماشاءاللہ. تو میرے جتنی سمجھ اب ان کو بھی آنے لگی ہے. مجھے لگا شاید کہنے لگے 2 دن کام یہ کر ہی لیتے ہیں ہفتے میں. پتہ لائٹر نوٹ, بڑے پیارے ہمارے بھائی ہیں جی, بڑی ذمہ داری ہے ان کی. ایک کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. ڈیرہ غازی خان سے ہمیں کال کر رہے ہیں محمد نایاب صاحب. جی محمد نایاب صاحب جی السلام علیکم. محمد نایاب صاحب تھوڑا سا اونچا بولیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے کیا خواب ہے آپ کا؟ اچھا خواب ایسا ہے کہ میری وائف ہے وہ حمل کے ساتھ ہے. اچھا جی. اچھا وہ نا دیکھتی ہے ان کی نا جو بڑی سسٹر ہے نا وہ بیوہ ہے, ان کا خاوند فوت ہو گیا ہے. اچھا. پھر نا وہ ایک دفعہ خواب میں آتی ہے نا ہمارے بیڈ پہ نا وہ خون نہیں ہوتا, وہ گرا کے چلی جاتی ہے. اچھا. پھر دوسرے دن خواب آتا ہے اس سے وہ وائٹ کلر کا دوپٹہ مانگتی ہے, وہی بیوہ بہن اس کی. اچھا. پھر نا وہ پھر میری گھر والی خواب دیکھتی ہے وہ نا وہی اس کی بہن جو بیوہ ہے وہ نا ایک بچہ ہوتا ہے نا اس کو زور زور سے ایسے جھولا دیتی رہتی ہے. کیا کرتی ہیں؟ جھولا دیتی ہے ایک بچے کو زور جھولا دیتی ہیں زور سے. جی. اچھا. اچھا پھر نا وہی جو اس کی بیوہ بہن ہے نا وہ خواب دیکھتی ہے میری وائف کا کہ میری وائف فوت ہو گئی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی, شکریہ. میں ابھی اس کا اچھا ایک بتائیے آپ کے اس سے پہلے کتنے بچے ہیں؟ نہیں میرا پہلا ہے بچہ. پہلا بچہ. شادی اب کتنے مہینے کا حمل ہے؟ 6-7 مہینے کا ہے. 7 مہینے. ڈاکٹروں نے آپریٹ وغیرہ کا تو نہیں بتایا کہ آپریشن سے بچہ ہوگا؟ نہیں ابھی تو نہیں بتایا, ابھی تو نارمل حساب. آپ بتائیں گے بھی نہیں انشاءاللہ. اللہ پاک آسانیاں کرے. نارمل ہوگا. ٹھیک ہے. پہلا بچہ ہے نا ابھی شادی اب ہوئی. چلے پریشان نہ ہو. ابھی دیکھیں ہاشم جزمانی صاحب آپ کو کوئی خوشی کی بات بتانے لگے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تعلقات ہوتے ہیں نا یہ نند اور بھابھی کے, بس اوقات یہ سب سے پہلی جو چیز انہوں نے دیکھی وہ شاید شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ڈالنے والی بات ہے. ٹھیک ہے کہ وہ خون پھینک کے چلی گئی ہیں اس طرح. جی. اچھا دوسرا جو میں نے آپریٹ اور نارمل والی بات پوچھی ہے نا, تو یہ ساری چیز یہ اسی طرف جا رہی ہے کہ انشاءاللہ بچے کی ولادت وہ نارمل ہوگی انشاءاللہ, بڑی سموتھلی انشاءاللہ بچے کی. کیونکہ خون وغیرہ اسی بیڈ پہ دیکھا گیا ہے, اسی جگہ پر دیکھا گیا ہے, وائٹ دوپٹہ بھی دیکھا گیا ہے. کوئی ہاسپٹل والا معاملہ نہیں ہے بلکہ وہی گھر والا, جیسے گھروں کے اندر ڈیلیوری ہوتی ہے, تو یہ نارمل ڈیلیوری کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. اور یہ خیر و برکت سفید دوپٹہ یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے. اور وہ جو والدہ کی یا ان کی اہلیہ کی وفات دیکھی ہے نا اس بہن نے, بیوہ بہن نے, وہ دراصل نارمل ڈیلیوری اور آپریشن والی ڈیلیوری میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نارمل ڈیلیوری کے اندر شدت زیادہ ہوتی ہے, آپریٹ میں تو عورت کو پتہ ہی نہیں چلتا نا. تو یہ بظاہر جو ہے نا وہ اس شدت کی طرف, تو انشاءاللہ یہ بچے کی ولادت نارمل ہوگی انشاءاللہ, اور یہ خیر و برکت والا ہوگا. اور یہ بس یہ اسی شدت کی طرف اشارہ ہے جو کہ نارمل ڈیلیوری میں خاتون کو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بچے کو بھی سلامت رکھے اور ہماری اس بہن کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اور خیر و برکت والا جو ہے نا وہ بچہ لے کر آئے. اور جو جھولا دیا ہے اگر وہ بیبی ہے, بیٹا ہے, تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے. امید یہی ہے کہ انشاءاللہ خیر و برکت والا اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائیں گے.
ٹھیک ہے. انہوں نے 2-3 دفعہ ایک بات پہ زور دیا ہے، بیوہ بہن بیوہ بہن، یعنی بیوہ بہن ہے. ہمارے ہاں تصور ہوتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر بچہ ہونے والا ہو، وہاں پر کوئی بیوہ خاتون آ جائے جس گھر کے اندر کوئی وفات ہوئی ہو، تو یہ اس کو نا بدشگونی توہمات کے اندر شمار کیا جاتا ہے. کوئی ایسی توہم پرستی، کوئی اس طرح کی چیز نہ سوچیں. انشاءاللہ خیر و برکت والا اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا یا بیٹی، زیادہ امید یہ بیٹا عطا فرمائیں گے. اللہ سے اچھے کی امید رکھیں، اور جب اللہ سے اچھے کی امید رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں ویسا ہی کر دیتا ہوں. تو انشاءاللہ یہ خیر کی گمان اچھا کریں جی، اللہ تعالیٰ اچھا کریں گے. ٹھیک ہے جی. میرے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں. میں نے کہا تھا کہ وہ رننگ آؤٹ آف ٹائم ہو رہا ہے معاملہ، لیکن بہرحال میں نے چونکہ کہا تھا تو میں یہاں سے کچھ نہ کچھ شامل کر دوں، لیکن کوئک بتا دیں گے ہم. نام میں سب کے لے لیتا ہوں. محمد ثاقب ہیں، نمیرہ مغل ہیں، لرن اسلام ایک آئی ڈی ہیں، ماجد ساجد ایک آئی ڈی ہیں، بڑا ٹرکی سا نام ہے، اور محمد موسیٰ ہیں، اور اس کے بعد صبا افتخار ہیں، محمد ہاشم ہیں، در بلال ہیں. ارے یہ تو نیچے بڑی لمبی لائن ہے. عرفان صاحب ہیں. عرفان صاحب اب آپ جملہ چینج کر لیں، وہ محبت والا، اس میں مزید کوئی نئی چیزیں ڈالیں، خاص محبت کرتے ہیں. اجاز ہیں، حبی انس ہیں، چودھری عثمان ہیں، اور پھر آگے خان زادی کوکنگ ہے. تو جی میں نے نام سب کے لے لیے ہیں، لیکن جو سب سے ٹاپ پہ ہے وہ خواب ہے کوئکلی میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر وہ شامل کر پایا تو، ورنہ ہم کلوزنگ کی طرف چلے جائیں گے. اچھا یہ لکھتی ہیں ٹائم از اوور. دوڑ تو میں نے بڑی لگائی ہے لیکن اچھا ویسے کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس اشفاق صاحب؟ اونلی 1. وقت ہے ہی نہیں اور مقابلہ بھی ختم ہو چکا ہے، تو پھر ہم آگے جا نہیں سکتے. لے جی چلیں، اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا پھر شکریہ ادا کر دیتا ہوں، لیکن آپ خاطر جمع رکھیے رات کو انشاءاللہ. یہ جتنے بھی لکھنے والے ہیں، میری گزارش ہے آپ سے کہ رات کو ہمارا جو سیگمنٹ ہوگا، ہمارا پروگرام ہے، اس میں فتویٰ آن کرنٹ ایشو، فتویٰ آن کرنٹ ایشو میں یزمانی صاحب لائیو بیٹھنے والے ہیں. 2 گھنٹے بھرپور فائدہ اٹھائیے گا. تو پھر مفتی صاحب کہیں گے بیٹھے ہوئے، تو پھر ساری کالز آپ کا بڑے میٹھا بولتے ہیں جی. مفتی عبدالولی خان صاحب ہیں نا، آج میرا سلام عرض کیجیے گا، بڑے دن سے ملاقات نہیں ان سے، تو وہ بھی ہوں گے جی انشاءاللہ. سو رات کے سیگمنٹ کا فائدہ اٹھا لیجیے گا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز مہمان امیر حمزہ شاہین صاحب کا. اے امیر، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ہم ویسٹ کوٹ تھوڑے ہوئے ہیں، ہم لباس نہیں ہوئے لیکن ہم ویسٹ کوٹ تھوڑے ہوئے. لیں جی، اس کے ساتھ ہی شکریہ ادا کرتا ہوں فضیلت الشیخ محمد ہاشم یزمانی صاحب کا. لائن کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا چمکتا دمکتا رکھے. ویسے ایک شعر بھی یاد آ گیا لیکن ٹائم نہیں ہے سر. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی. نہیں جی، اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، دعا میں ہمیں شامل رکھیے. انشاءاللہ کل پھر لائیو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.